بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ مریم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت پیار۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور اپنی زندگی میں مایوسی اور ناامیدیوں سے نکال دے۔ میرے پیارے بہن بھائی، یہ زندگی فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ آج ہم نے یہاں رہنا ہے، کل ہم یہاں نہیں ہوں گے۔ اب تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ خود کو مایوس اور نا امید نہ کریں۔ بے شک ایسی بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے وہ مایوس ہوتے ہیں، وہ نا امید ہوتے ہیں۔ دنیا کے سامنے تو وہ ہنستے ہیں کہ میری عمر کے، مجھ سے چھوٹی عمر کے آج ان کو اپنا گھر مل چکا ہے، لیکن یہ بات واقعی میں بہت مشکل ہے۔ جس انسان پہ جو تکلیف گزرتی ہے اسی انسان کو اپنے دردوں کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بہن بھائی، اپنی زندگی سے مایوس نہ ہوں، اپنی زندگی سے نا امید نہ ہوں اور نہ ہی اپنی زندگی سے گلہ کریں۔ یہ سب اللہ کا لکھ ہے، یہ کوئی دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں کوئی جوڑ نہیں لکھا تو آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور دنیا والوں نے اگر آپ پہ کوئی مسئلہ بنایا ہے، آپ کے لیے کوئی راستے بند کر رکھے ہیں تو وہ جتنے تک کریں گے، لیکن جب اللہ نے چاہا تو ان کی کوئی بھی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ میرے پیارے بہن بھائی، یہ واقعی میں یہ بات بہت تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے رشتے نہیں ہوتے اور وہ اپنی امیوں کے گھر میں بیٹھ کے اپنے آنے والے سسرالوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بے شک دنیا کے سامنے کہتے ہیں نہیں زندگی گزر جائے گی، یہ ہے وہ ہے، دنیا والوں کو اپنا غم نہیں سناتے، لیکن اندر ہی اندر سے خود کو کھاتے جا رہے ہوتے ہیں، خود کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے مایوس نہ ہوں، آپ اپنی زندگی سے نا امید نہ ہو اور نہ ہی ادھر ادھر کے عالموں کے پاس بھاگ کے خود کو اور تکلیف نہ دو۔ اپنے پیسوں کو ان فضول جگہوں پہ مت پھینکو اور نہ ہی خود کو اور ان لوگوں کے سامنے رسوا کرو اور ذلیل کرو اور نہ ان کے سامنے اپنے آنسو بہاؤ۔ دنیا والوں کے سامنے ہنسو اور اپنے اس رشتے کو، اپنے اس غموں کو، اپنی ان پریشانیوں کو اپنے اوپر بوجھ لے کے نہ کریں کہ ہمارے اوپر یہ پریشانی، اپنی زندگی کو خوش ہو کے جیو۔ 2 دن کی زندگی ہے میرے پیارے بہن بھائی۔ میری یہ باتیں آپ کے لیے مشکل ہوں گی کہ میں اتنی آسانی سے کہہ رہی ہوں، لیکن میں واقعی میں بڑے مطمئن سے اور بڑے ریلیکس ہو کر میں آپ کو بہت ہی خوبصورت چیز بتانے والی ہوں۔ چاہے جتنے جادو تعویذات جو بڑے بڑے عالم بھی آپ کا کام نہ کر سکے وہ اللہ پاک کریں گے، کیونکہ ہمارے ماتھے پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ انسان کچھ نہیں کر سکتے، یہ انسان جھوٹے ہیں، یہ دنیا جھوٹی ہے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم انسانوں کو اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے بڑے نبی، جو ان کی اتنی تعداد، جب ان کے کوئی غزوہ جنگ ہوتی تھی یا کوئی غزوہ ہوتے تھے تو وہ اتنی کم تعداد میں بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے، لیکن اللہ پاک تو ان کے مسلمان مجاہدوں کو شہید بھی کر لیتے تھے، لیکن مسلمان کامیابی کے لیے ٹھہرے ہوتے تھے۔ اللہ پاک ان کی مدد کیسے کرتا تھا؟ بے شک وہ اپنے دشمنوں کے سامنے تو شہید ہو رہے ہوتے تھے، لیکن اللہ پاک تو آسمان سے فرشتوں کی پوری ٹیم بھیجتا تھا ان کی مدد کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ پاک ہی ہے نا، اللہ ہی ہے نا، اندھیروں سے روشنیوں میں ڈالنے والا اللہ ہی ہے، جو ان دنیا میں ایک ایک چیز، ایک ایک انسان کے منہ میں جانور، حیوانات، کون سی اللہ پاک کے جاندار اس دنیا میں موجود ہے، زمین کے نیچے بھی اور زمین کے اوپر بھی، تو ان کو خوراک اور رزق دینے والا کون ہے؟ ان کے لیے ان کے آرام اور ان کے سہولیات کون پیدا کرنے والا ہے؟ یہ صرف اللہ پاک ہی ہے، اللہ ہی ہے جو یہ سب راستے آسان کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بہن بھائی، آج سے جو آپ نے خود سے جو بھی وظائف سٹارٹ کیے ہیں ان کو بند کر دو، بالکل بند کر دے۔ میں اللہ پاک اور قرآن پاک کی میں کوئی بھی بات نہیں کر رہی، کیونکہ اللہ سے کچھ نہیں ملتا اور ہمارے قرآن سے کچھ نہیں ملتا، ہمارے دین سے، ہمارے اسلام سے کچھ نہیں ملتا۔ ہماری ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن اور تسبیحات پڑھنے والوں کو منع کریں، لیکن میرے پیارے بہن بھائی، آپ وظائف بغیر کسی اجازت کے پڑھنا چھوڑ دیں، صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت سٹارٹ کر دیں، اور جب قرآن پاک پڑھتی ہیں تو اپنے ان ورڈز پہ توجہ دیجیے گا، اور اپنے جو قرآن پاک جو پڑھا ہوا ہے، جب آپ قرآن پاک پڑھ رہی ہوں گی تو آپ دنیا کے خیالاتوں سے، دنیا کے جنجالوں سے اور دنیا کی سوچوں، مسئلے مسائلوں سے سب
کچھ سے اپنے آپ کو خود کو دور رکھنا ہے، قرآن پاک کے ورڈز پہ پورا فوکس دینا ہے، قرآن پاک کے الفاظ پہ، اور جو آپ پڑھ رہی ہیں آپ اسی پہ فوکس دیں، ان لفظوں کو دیکھیں، بڑی محبت سے پڑھیں گے۔ جب آپ یہ قرآن پاک پہ فوکس دے کے پڑھیں گی نا تو آپ کے جو دل کے درد ہوں گے، دل کے جو ارمان ہوں گے وہ آپ کے دل سے نکلیں گے، آپ کے آنسو نکلیں گے، آپ کے جو آنسو نکلیں گے وہ عرش پہ جا کے پہنچیں گے۔ جب آپ قرآن پاک پہ بڑا فوکس سے پڑھتی ہیں نا اور پوری توجہ سے پڑھتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جب آپ کسی انسان جو آپ کا ہمدرد ہو اس سے جب آپ دل کی بات کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں، آپ کے دل سے آنسو نکلتے ہیں جو آپ کی آنکھوں سے آتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک جب آپ پورے فوکس سے پڑھیں گے تو پھر آپ کی آنکھوں سے اور آپ کے جو دل کے درد نکلیں گے نا وہ عرش پہ جائیں گے۔ وہ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اللہ کے سامنے رو رہی ہیں اور آپ کے آنسو اللہ کے سامنے گر رہے ہیں۔ اور درود پاک پہ پورا فوکس دیں، درود پاک کو بڑی توجہ سے پڑھیں، آپ کے راستے انشاءاللہ ضرور کھلیں گے۔ جب آپ دین کی طرف بڑے فوکس سے اور بڑی محبت سے آتے ہیں تو اللہ بھی آپ کے لیے بڑھ کر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم انسانوں سے کہ جو میری طرف بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ۔